نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ پچھلا جو ہمارا سیشن تھا جس کے اندر ہم نے تذکیر کے طور پہ میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہر زبان میں جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ اس کے حروف کی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں جو حروف ہوتے ہیں اسے حروف الہجا کہتے ہیں، جن کی تعداد 28 ہے یا 29 ہے۔ یہ جو 29 کی جو ہے اس کا کیا ڈفرنس ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور حروف کے بعد جو دوسری اہمیت ہے وہ حرکات کی ہے۔ حرکات 3 ہوتی ہیں، زیر زبر پیش جس کو اردو میں کہتے ہیں، عربی میں زیر کو کسرہ کہتے ہیں، زبر کو فتح کہتے ہیں اور پیش کو دمہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور علامت ہے جس کو علامت سکون کہتے ہیں۔ حروف، حرکات اور سکنات جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے لفظ بنتا ہے۔ لفظ کے ویسے لغوی معنی تو پھینکنے کے، لیکن اصطلاحی معنی کے اندر لفظ اس کو کہتے ہیں جس کا آپ تلفظ کر سکتے ہیں، چاہے وہ ادائیگی سے ہو، چاہے وہ لکھے سے ہو، چاہے وہ پڑھے سے ہو۔ لفظ کی 2 قسم کے لفظ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کا معنی ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتے ہیں جو بے معنی ہوتے ہیں۔ ہمارا سبجیکٹ چونکہ قرآن ہے تو بے معنی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بے معنی کو عربی زبان میں محمل کہتے ہیں، اور جو با معنی ہوتا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ اگر ایک واحد ہو تو اسے مفرد کہتے ہیں، اور ایک سے زائد ہو، یعنی میں آپ سے کہوں کہ کتاب تو یہ مفرد ہے، میں کہوں میری کتاب تو یہ مرکب ہے۔ کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کہتے ہیں ایسے کلمے کو جو اپنا معنی اور مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ فعل ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی اور مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی تو رکھتا ہے لیکن اپنا مفہوم نہیں بیان کر سکتا جب تک کہ اسے کسی اسم یا فعل کی مدد حاصل نہ ہو۔ بیسکلی 3 چیزیں ہوتی ہیں عربی زبان میں، چاہے وہ قرآن مجید ہو، چاہے وہ احادیث ہو، چاہے وہ قرآن کا کوئی بھی عربی کا کوئی بھی ٹیکسٹ ہو، یا تو کلمہ آپ کا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، اور آپ نے یہی تینوں چیزیں پڑھنی ہیں۔ بنیادی طور پہ 2 چیزیں پڑھنی ہیں، آپ نے اسم پڑھنا ہے اور فعل پڑھنا ہے۔ حرف کو اس دوران آپ خود بخود اس کے اندر آپ کے پاس آتا رہے گا اور آپ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ ہم نے اسم سے شروع کیا۔ اسم ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد بغیر، اور اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اسم کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، کسی کی صفت ہو سکتی ہے، کسی کام کا نام ہو سکتا ہے، نیم آف ایکشن جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسم بنیادی طور پہ 2 اس کی اگر کیٹیگری کریں تو 2 قسم کے اسم بن جاتے ہیں، ایک جسم اس میں ذات کہتے ہیں اور دوسرا جسم اس میں صفات کہتے ہیں۔ اس میں ذات ایسے اسم کو کہتے ہیں جو اپنا ایک ذاتی وجود رکھتا ہے، اور اس کو کیا سمجھ لیں ایسے اسم کو جس کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کی کوئی شکل آ جائے، اس کو اس میں ذات کہتے ہیں۔ صفات اس کا اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں ہوتا، وہ محتاج ہوتی ہے اس میں ذات۔ کسی بھی اسم پہ ہم کام نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے، اسے کسی جملے میں استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کی 4 بیسک پراپرٹیز کے بارے میں علم نہ ہو۔ وہ 4 بیسک پراپرٹیز کون کون سی ہیں؟ اعراب ہے، جنس ہے، عدد ہے اور وصف ہے۔ اعراب سے ہم نے شروع کیا کیونکہ اعراب آپ لوگوں کے لیے نئی چیز ہے۔ اعراب کی ڈیفینیشن کو ذہن میں دوبارہ ایک دفعہ ڈال دیں، جو پچھلی کلاس میں لوگ تھے وہ بھی اور جو نہیں تھے وہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اعراب کہتے ہیں کہ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے۔ اعراب کے بارے میں دوبارہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اعراب کا معنی ہے کہ اس کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا اس کی حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے۔ اعراب زیر زبر پیش نہیں ہے، زیر زبر پیش حرکات ہے، ٹھیک ہے۔ اعراب کی بنیادی طور پہ 3 حالت ہوتی ہے، ایک جس کو حالت الرفع کہتے ہیں،
دوسرا جس کو حالت نصب کہتے ہیں، اور تیسرا جس کو حالت جر کہتے ہیں۔ حالت رفع، اچھا ہم نے جو بھی بات ہم کریں گے آج یا آئندہ بھی آنے والی کلاس کے اندر، ہم تمام گفتگو واحد اسم کے بیس پہ کریں گے، کیونکہ ابھی نمبرز ہم نے پڑھے نہیں ہیں۔ جب نمبرز پڑھیں گے تب ہم نمبرز کی بات کریں گے۔ واحد اسم کے اندر رفع کی پہچان حرکت سے ہو جاتی ہے، اور وہ حرکت یا تو دو پیش ہوگی یا ایک پیش ہوگی۔ اگر حالت نصب ہوگا تو دو زبر ہوگا یا ایک زبر ہوگا، حالت جر ہوگا تو دو زیر ہوں گے یا ایک زیر ہوگا۔ لیکن دوبارہ ذہن میں بٹھا لیں، حرکت اعراب نہیں ہے۔ واحد اسم کی کا اعراب آپ حرکت سے پہچان ضرور سکتے ہیں، لیکن حرکت اعراب نہیں۔ رفع ہوگا تو دو پیش یا ایک پیش، حالت نصب ہوگی تو دو زبر یا ایک زبر، حالت جر ہوگی تو دو زیر یا ایک زیر۔ رفع کہتے ہیں بلندی کو، کسی چیز کو بالکل بلند کر دینا۔ اسم کی بنیادی حالت کی حالت رفع ہے۔ حالت نصب اور حالت جر میں جب اسم جائے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی، جو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ چیز بہت ہی کلیئر ہوتی چلی جائے گی۔ رفع بلندی کو کہتے ہیں، نصب کسی چیز کو قائم کر دینا، کھڑا کر دینا، اور جر کہتے ہیں کسی چیز کو اتار دینا، کھینچ لینا، کسی چیز کو کھینچ لینا۔ اسم کا جو معنی ہے، اسم نام کو کہتے ہیں، اور اسم کی جو جمع ہے وہ اسما ہے۔ اسم کی جو جمع ہے وہ اسما کہلاتی ہے۔ یہ جو اسما ہے اس کی بنیادی طور پہ دو اقسام بنتی ہیں۔ یہ جو اسما ہے ان کی دو اقسام بنتی ہیں، ایک جس کو ہم کہتے ہیں معرب اور دوسرا ہم کہتے ہیں مبنی۔ یہ جو معرب اسما ہے اس کی فردر دو اقسام بن جاتی ہیں، ایک جسے ہم کہتے ہیں منصرف اور دوسرا کہلاتا ہے غیر منصرف۔ یہ جو ٹوٹل اسما ہیں، جتنے بھی اسما ہوں، چاہے جو بھی اس کی پرسنٹیج ہو، اس اسما کی پرسنٹیج کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو منصرف اسما کی جو پرسنٹیج بنتی ہے وہ 85% بنتی ہے، 86%۔ اور غیر منصرف کی جو پرسنٹیج بنتی ہے وہ بنتی ہے 13%، 13%۔ اور مبنی اسما صرف 2%۔ ایک چیز آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی یا آپ کو معلوم نظر آئی ہوگی کہ بائی ڈیفالٹ ہر اسم منصرف اسم ہی کہلائے گا جب تک کہ اس کا غیر منصرف یا مبنی اسم ثابت نہ ہو جائے۔ میں آپ کے سامنے تینوں رکھوں گا۔ منصرف اسم آپ کے سامنے پہلے میں بتاتا ہوں کہ منصرف اسم ہوتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے۔ بورڈ تو نزدیک دیکھنا چاہیے، یا تو سمجھ میں آئے گا، تو میرے کو بھی نہیں آئے۔ اسم کی جمع ہے، اسما معرب ہوتے ہیں یا مبنی ہوتے ہیں۔ معرب اسما کی دو فردر کلاسیفیکیشن ہے، ایک منصرف کہلاتی ہے، دوسری غیر منصرف، اور مبنی اسما کی تو کوئی اقسام نہیں ہے۔ منصرف اسما جن کی تعداد آلموسٹ 85% ہے، اور غیر منصرف جس کی تعداد 13% ہے۔ منصرف اسما کس کو کہتے ہیں؟ ذہن میں رکھیں، جتنی گفتگو کی ہماری واحد اسم کے حوالے سے ہوگی۔ منصرف اسما کی جو سب سے پہلی پہچان ہے، منصرف اسما کی جو سب سے پہلی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ منصرف اسما پہ لازمن تنوین داخل، یعنی جب میں آپ سے کہوں تنوین داخل ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر دو پیش ہوں گے، حالت رفع میں دو پیش ہوں گے، حالت نصب میں دو زبر ہوں گے، حالت جر میں دو زیر ہوں گے۔ دوسری چیز، منصرف اسما تینوں حالتوں کو قبول کرتا ہے۔ منصرف اسما تینوں حالتوں کو قبول کرے گا۔ دو بنیادی کنڈیشن ذہن میں رکھنے بس منصرف اسما کی۔ پہلی چیز، منصرف اسما واحد منصرف اسما تنوین لازمن ہوگی، اور دوسری چیز
وہ تینوں حالت ایکسیپٹ کرے گا، یعنی حالت رفع بھی ایکسیپٹ کرے گا، حالت نصب بھی ایکسیپٹ کرے گا، حالت جر بھی ایکسیپٹ کرے گا. آپ کے سامنے میں چند ایگزامپل رکھتا ہوں، چیز انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے اور واضح ہو جائے گی. میں آپ کے سامنے آپ سے کہتا ہوں ولد. ولد کے کیا معنی ہیں؟ معنی معلوم ہی ہوگا سب کو. ولد لڑکے کو بھی کہتے ہیں، بیٹے کو بھی کہہ دیتے ہیں. کوئی بتائے گا کہ ولد کی حالت رفع کیا بنے گی؟ ولدن. جی زور سے تھوڑا. ولدن. ولدن. دو پیش آ گئے اس کے اوپر، حالت رفع میں دو پیش آ گئے. اس کی حالت نصب کیا بن جائے گی؟ ولدن. ولدن. اور اس کی حالت جر کیا بنے گی؟ ولدن. ولدن. اچھا، حالت نصب کے اندر ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ حالت نصب میں جب بھی دو زبر آئیں گے، حالت نصب میں جب بھی دو زبر آئیں گے تو اس کے ساتھ ایک الف کتابت کے طور پہ لکھا جاتا ہے. کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جس کے ساتھ الف کو آپ ملا کے لکھتے ہیں، کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جس کے ساتھ الف کو آپ ملا نہیں سکتے. تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ غیر منصرف اسما تھا، منصرف اسما کا واحد اسما تینوں حالتوں کو اس نے قبول کیا اور تنوین کو اس نے قبول کیا. یہ تنوین لازمن آئے گی اور تینوں حالتیں قبول کرے گا. ایک اور ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں کتاب. جی کوئی بتائے گا کتاب کی تینوں حالتیں کیا بنیں گی؟ کتابن. کتابن. کتابن الف کے ساتھ. ایک منٹ تھوڑا سا رک جائیے، لکھنے سے تھوڑی سے. جی کتابن. اور اس الف کو آپ ملا کے لکھ سکتے ہیں، ملا کر. اس کو ملا دیجیے. یہاں آپ ملا کے نہیں لکھ سکتے تھے، اس لیے آپ نے اس کو الگ سے لکھا. اور حالت جر کیا ہو جائے گی اس کی؟ کتابن. کتابن. دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، تین چیزیں کہ واحد اسم منصرف اسما کا تنوین دیتا ہے، لازمن ہوگی. حالت رفع میں دو پیش، حالت نصب میں دو زبر، حالت جر میں دو زیر. جب بھی اب آپ قرآن پڑھیں گے، روز ہی پڑھتے ہوں گے، مجھے یقین ہے آپ کو اب جب بھی کوئی اسم نظر آتا ہے جس کے اوپر تنوین ہو، تنوین تو آپ سمجھ لیں اسم کی بہت ہی بنیادی پہچان ہے. جب کسی کلمے میں آپ کو قرآن مجید میں احادیث میں تنوین نظر آ جائے، یعنی تنوین میں دو پیش دو زبر دو زیر، آپ آنکھ بند کر کے سمجھ لیں کہ اسم ہوگا، یہ اسم کی اوپر بات. اور جب تنوین نظر آئے گی تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ منصرف اسما ہے، یہ منصرف اسما اور تینوں حالتیں قبول کرے گا. اور دو زبر کے بعد ایک الف کتابت کے طور پہ لکھا جاتا ہے، ایک الف کتابت کے طور پہ لکھا جاتا ہے. ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں، کوئی بتائیے اس کے اوپر. جنت. جنتن. جنتن. جنہ کا معنی کیا ہے ویسے؟ باغ. جی جنتن کا معنی کیا ہے؟ باغ. باغ. جی حالت رفع جنتن، حالت نصب بتائیے. جنتن. جنتن. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ الف لکھا جائے گا اس کے ساتھ؟ نہیں، کیوں؟ نہیں لکھا جائے گا. وجہ؟ آپ نے یہاں تو لکھا، بلدن پہ بھی لکھا، کتابن پہ بھی لکھا، تو وجہ آپ یہ سمجھ لیں. آپ نے بتایا صحیح کہ نہیں لکھا جائے گا. کیوں نہیں لکھا جائے گا؟ جو اسم گولتا، اس کو ہم گولتا کہتے ہیں، اس کا اصل نام کیا ہے دوسرا ہم بعد میں بتائیں گے، ابھی صرف ذہن میں رکھیں اس کو گولتا کہتے ہیں. ایسا اسم جو گولتا پہ ختم ہوتا ہو اس کے بعد آپ الف دو زبر کے بعد داخل نہیں کرتے.
تو جنتن جنتن اور حالت جر کیا ہو جائے گی اس کی؟ جنتن. جنت. حالت نصب اس کی ہو جائے جر ہو جائے گی جنتن ہو جائے گی. ایک اور کر لیتے ہیں تاکہ صرف اس کا آبجیکٹو آپ کو صرف میرا یہ تھا کہ آپ کو منصرف اسما کے بارے میں پتہ چلا کہ لکھا کیسے جاتا ہے. ایک اور میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں جی. بتائے گا آیا. آیتن. آیتن. آیا کا کوشش کریں جب کوئی لفظ لکھا جائے نا تو اس کا ساتھ ساتھ معنی اگر آپ کو پتہ ہو بتائیں تاکہ ووکیبلری بھی آہستہ آہستہ بڑھے گی اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے گا. آیت. نشانی. نشانی. زبردست. جی حالت رفع میں آیتن. 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 آیت. جو ابھی تک میں نے آپ کو اسما کے حوالے سے بتایا کوئی تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتا؟ کوئی بھی کرتے کوئی اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے اور نہیں کر ہی لیں گے انشاءاللہ. بنیادی طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں، مورب اور مبنی. اور مورب کے آگے سے دو اقسام ہیں، منصرف اسما اور غیر منصرف اسما. منصرف اسما جو ہیں 85% ہیں، غیر منصرف اسما جو ہیں وہ 13% ہیں، جبکہ مبنی اسما جو ہیں 2% ہیں. تو منصرف اسما جو ہے ان پر لازماً تنوین داخل ہوتی ہے. تینوں حالتوں میں اس میں حالت نصب اور جر اور حالت رفع نصب اور جر تینوں میں ان میں تنوین ہوگی. مثلاً والدن. تو اس کو جو ہے نا تھوڑا سا اور بہتر کرنے خالدہ جی آپ اس کو اس طرح سے کہیں کہ منصرف اسما کے واحد اسم کے اوپر لازماً تنوین ہوگی. آپ یہ مت کہیں کہ منصرف اسما پہ تنوین ہوگی، کیونکہ منصرف اسما جب جمع بنے گا یا کوئی اور صورت میں بنے گا تو پھر تنوین نہیں ہوگی. صحیح. آپ کہیں منصرف اسما کے واحد اسم پہ لازماً تنوین ہوگی. واحد اسم پر منصرف اسما کے واحد اسم پر لازماً تنوین ہوگی. تینوں حالتوں میں یہ جو ہے اس کی حالت رفع نصب اور جر میں تنوین لگے گی. جیسے اس کو تھوڑا خالدہ جی اور تھوڑا بہتر کر لیں. آپ نے تنوین کا ذکر تو کر ہی دیا نا. ہاں جی. آپ نے کہہ دیا کہ جی واحد اسم پہ لازماً تنوین ہوگی. جب لازماً تنوین ہوگی بات ختم ہو گئی. آپ دوسری چیز کو اور تھوڑا بہتر کر دیں اور آپ کہیں یہ تینوں حالتیں قبول کرے گا. ٹھیک ہے، تینوں حالتیں قبول ٹھیک ہے. کرے گا. اور اس کے علاوہ حالت رفع نصب اور جر میں جیسے کتابن ہے تو کتابن ہوگا حالت رفع میں، کتابن ایک الف کی ایڈیشن ہوگی حالت نصب میں. اور اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کریں خالدہ جی، اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کریں کہ حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف لگے گا. بات تو کی سر، کتابن میں نہیں کہہ رہا ہوں الف کی ایڈیشن ہوگی. آپ نے تو پورا جملہ آپ صرف اس کو ایکسپلین کریں کہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ منصرف اسما کے بارے میں آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ منصرف اسما کہتے ہیں کس میں. آپ نے کہا کہ منصرف اسما ان کو کہتے ہیں جس کے واحد اسم پر تنوین داخل ہوتی ہے، تینوں حالتوں کو قبول کرتا ہے، اور حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف آتا ہے. الف آتا ہے. اچھا ایک اور چیز رہ گئی باقی کو بتائیے. اور حالت جر میں اس میں دو زیر آتی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں ایک زیر ہوتی ہے، دو پیش نہ ہو تو ایک پیش، دو ایک زبر اور ایک زیر. ایک منٹ آپ بہت آگے نکل گئی. اتنی بات کریں جتنی بات ہم نے پڑھی ہے. سر آپ نے بتایا تھا نا شروع میں کہ حالت رفع میں دو پیش ہوگی، حالت نصب میں دو پیش یا ایک زبر ہوگی. میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن ابھی ہم صرف منصرف اسما پہ بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو یہاں بتایا شروع میں کہ رفع حالت یا دو پیش ہوگی یا ایک پیش ہوگی.
دو زبر ہوں گے یا ایک زبر ہوں گے، لیکن ابھی ہم صرف منصرف اسما پہ بات کر رہے ہیں. اور منصرف اسما کے بارے میں آپ سے صرف میں نے پوچھا، وہ بتائیے. آپ نے بتایا کہ اس میں تنوین داخل ہوگی. ہاں جی. اب ظاہر ہے ایک اسما پہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تنوین بھی داخل ہو اور بغیر تنوین کے بھی ہو، نہیں ہوگا نا. تو ہم منصرف اسما کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا تنوین داخل ہوگی. دوسری چیز آپ نے بتائی کہ وہ تینوں حالتوں کو لے گا. تیسری چیز آپ نے بتانی ہے کہ دو زبر کے بعد ایک الف آئے گا. اب ایک اور چیز باقی رہ گی، وہ مجھے بتائیے اگر آپ کو یاد ہے تو. اگر ان کے آخر میں گول تا ہوتا ہے تو پھر جیسے جنتن ہے پھر جنتن آئے گا، اس میں الف کی ایڈیشن نہیں ہوگی. بس یعنی وہ حروف، وہ اسما جن میں گول تا پہ ختم ہوتا ہے، ان اسما کے اوپر دو زبر کے بعد الف کا ایڈیشن نہیں ہوگا. منصرف اسما کے حوالے سے بس یہی چند باتیں جو آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے رہنی چاہیے منصرف اسما کے حوالے سے، کہ منصرف اسما کا واحد اسم لازماً تنوین ہوگا، تینوں حالتوں کو قبول کرے گا. دو زبر کے بعد حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف کتابت کے لیے لکھا جائے گا، اور وہ اسما جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں اس میں الف کا ایڈیشن نہیں ہو. بس یہ چار بنیادی باتیں آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے رہنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. منصرف اسما کے بعد منصرف اسما 85% ہے. منصرف اسما 85%. دوسرا ہے غیر منصرف، جس کو ہم نے کہا غیر منصرف. آپ نے دیکھا کہ اس کی پرسنٹیج کتنی ہے؟ صرف 13% ہے. 13%. 13% ہے. اچھا جی. منصرف اسما لازماً تنوین لے گا، تو غیر منصرف میں کیا ہوگا؟ منصرف اسما لازماً تنوین لیتا ہے، غیر منصرف کیا کرے گا؟ اس میں تنوین نہیں ہوگی، ایک پیش ہوگی. پہلی چیز تنوین کو قبول نہیں کرے گا. منصرف اسما تینوں حالتوں کو قبول کرتا ہے، غیر منصرف کیا کرے گا؟ قبول تین کو نہیں قبول کرے گا. تین کو نہیں کرے گا. لیکن فرق تو آئے گا نا کچھ نہ کچھ. منصرف اسما تینوں حالتیں قبول کرتا ہے، غیر منصرف اسما حالت جر قبول نہیں کرتا. حالت جر قبول نہیں کرتا. کرتا ہے دو سچویشن میں کرتا ہے، لیکن جب وہ دو سچویشن آئیں گی میں اس وقت بات بتاؤں گا. ابھی آپ ذہن میں رکھیں کہ غیر منصرف اسما حالت جر قبول نہیں کرتا، جبکہ حالت ہے تو اعراب کی تین ہے. تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس کی حالت نصب اور حالت جر سیم ہوگی. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ وہ حالت نصب میں ہے کہ وہ حالت جر. ٹھیک ہے جی. یہاں تک یہ پوائنٹ کلیئر ہے. منصرف اسما ایسے اسما جو تنوین کو قبول کرتے ہیں، تینوں حالتیں لیتے ہیں. غیر منصرف اسما تنوین کو قبول نہیں کرتا، حالت جر کو قبول نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے اس کی حالت نصب اور حالت جر ایک ہی ہوگی. اب سوال ہے، سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اسما ہیں جو کہ غیر منصرف ہوں گے اور وہ کون سے اسما ہیں جو کہ منصرف ہوں گے. یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ منصرف اسما 85% ہے، غیر منصرف اسما 13% ہے. لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون سا اسما منصرف کی کیٹیگری میں آئے گا کہ غیر منصرف کی کیٹیگری میں آئے گا؟ تو الحمدللہ جن لوگوں نے، ہم تو صرف جن لوگوں کی محنتیں، جنہوں نے گرامر کے اوپر ریسرچ کی، گرامر پہ اتنا کام کیا، ہم نے تو صرف ان کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کے پاس. ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی. حالانکہ یہ غیر منصرف ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے بذات خود، لیکن لوگوں نے بڑی محنت کی اور کچھ کیٹیگریز ڈیفائن کر دی. جو سب سے پہلی کیٹیگری جو ڈیفائن ہوئی ہے، سب سے پہلی کیٹیگری جو کہ غیر منصرف اسما میں آتی ہے، وہ کہتے ہیں تمام انبیاؤں کے نام غیر منصرف. تمام انبیاؤں کے نام غیر منصرف ہیں. ذہن میں ایک چیز کو اچھی طرح سے بٹھا لیں، ہمارا اصل سبجیکٹ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو 25 یا 26 انبیاؤں کے نام، تمام انبیاؤں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاؤں، سوائے 6 انبیاؤں کے. وہ 6 انبیاؤں جو ہیں وہ منصرف ہے.
آپ کو بس وہ صرف 6 انبیاء یاد ہونے چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ نبی کا نام ہے کہ کسی انبیاء کا رسول کا نام ہے, آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ غیر منصرف. وہ 6 نبی کون سے وہ ذہن میں بٹھا لیں. سیدنا نوح, سیدنا نوح کیا ہے؟ منصرف اسماء. نوح کی تینوں حالتیں بتائیں فٹافٹ. نوحن, نوحن اور نوحن. نوحن. سیدنا نوح کے بعد دوسرا نام ہے سیدنا صالح. صالح کی تینوں حالتیں بتائیں فٹافٹ کوئی. صالحن, صالحن اور صالحین. زبردست. اس کے بعد تیسرے ہیں سیدنا ہود. ہود کی تینوں حالتیں بتائیے. جی جی ہودن ہودن ہودن. زبردست. اس کے بعد ہے سیدنا لوط. سیدنا لوط کی تینوں حالتیں بتائیے. لوتن, لوتن, لوتن. دوبارہ بولیں. لوتن, 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 لوتن. لوتن. زبردست. اس کے بعد ہے سیدنا شعیب. شعیب کی تینوں حالتیں بتائیں. شعیبن, شعیبن, شعیبن. زبردست. اور آخر میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمدن, بتائیے ان کی. محمدن, محمدن, محمدن. زبردست. اب اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ تمام کے تمام غیر منصرف, تمام کے تمام غیر منصرف ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آدم سے. تو مجھے بتائیے آدم کی حالت رفع کیا بنے گی؟ آدم, آدم, نوح. آدم, آدم. کیوں آدم کیوں کیا آپ نے؟ کیونکہ یہ انبیاء کا نام ہے اور ان 6 کے علاوہ ہیں. 6 کے علاوہ ہے اور یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہے نا. جی جی. اور غیر منصرف ہے تو اس میں تنوین نہیں آئے گی. آپ نے اس کو آدم کیا. حالت نصب کیا بنے گی اس کی؟ آدم. آدم. غیر منصرف اسماء حالت جر قبول نہیں کرتے. غیر منصرف اسماء حالت جر قبول نہیں کرتے. حالت نصب اور حالت جر دونوں کی سیم ہوتی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے. تو مجھے بتائیں اس کی حالت جر کیا ہوگی؟ آدم. آدم. زبردست. یہ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے, کوئی بھی بتا دے, اللہ تعالیٰ نے امام کا ناس کس کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے امام کا ناس کا امام کس کو بنایا؟ کوشچن ریپیٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے ناس کا, لوگوں کا امام کس کو منتخب کیا؟ لوگوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. سیدنا ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو لوگوں کا امام, ناس کا امام, پوری ناس کا امام بنایا. تو مجھے بتائیے سیدنا ابراہیم جو ہے وہ منصرف اسماء ہے کہ غیر منصرف؟ منصرف, غیر منصرف, سوری غیر منصرف. جی, سیدنا ابراہیم غیر منصرف ہے غیر کہ منصرف. منصرف ہے؟ غیر مصرف. غیر منصرف. تینوں حالتیں بتائیے ابراہیم کی. ابراہیم, ابراہیمو, ابراہیمہ, ابراہیمہ. زبردست. ابراہیم کے 2 بیٹے تھے. سیدنا ابراہیم کے 2 بیٹے کون کون سے؟ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام. سیدنا اسحاق کے ایک بیٹے تھے جو نبی تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کی تینوں حالتیں بتائیے. یعقوبن, یعقوبن, یعقوب نہیں, یعقوبو, یعقوبہ. یعقوب, یعقوبہ, یعقوبہ. یعقوب کے ایک بیٹے تھے وہ بھی نبی تھے. حضرت یوسف, یوسف علیہ السلام. جی, تینوں حالتیں بتائیے. یوسف, یوسفہ, یوسفو, یوسفہ, یوسف, یوسفہ. جی, یوسفو, یوسفہ, یوسفہ. پہلی کیٹیگری ہو گئی. دوسری کیٹیگری, پہلی کیٹیگری تمام انبیاءوں کے نام سوائے ان 6 انبیاءوں کی. 6 انبیاء آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. دوسری کیٹیگری ہے مردوں کے وہ نام
مردوں کے وہ نام جو کہ گول تا پہ ختم ہوتے ہیں. مردوں کے وہ نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہوں ایسے نام بھی غیر منصرف ہیں. آپ کوئی نام بتا سکتے ہیں جو گول تا پہ ختم ہوتا ہے؟ طلحہ. طلحہ. تو طلحہ تو حالت نصب کیا بن جائے گی؟ طلحہ. طلحہ اور حالت جر کیا بنے گی اس کی؟ طلحہ. کوئی اور ایک نام بتائیں جو گول تا پہ ختم ہوتا ہے. حذیفہ. حمزہ. حمزہ. چلیں حمزہ کی تینوں حالتیں کریں. ملائکہ. حمزہ کی تینوں حالتیں کریں. حمزہ. جی. دو کیٹیگری آپ کے سامنے آ گئی. پہلی کیٹیگری تمام انبیاؤں کے نام, دوسری کیٹیگری مردوں کے نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں. تیسری کیٹیگری میں نوٹ کریں مردوں کے نام جو الف اور نون, یہ الف اور نون ایک ہی لفظ ہیں, جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں. مردوں کے وہ نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں. بتا سکتی ہیں کوئی نام؟ عمران. نعمان. کی کیا حالت بن جائے گی؟ عمرانو. عمرانو. جی. عمرانا. عمرانا. عمران. جی زبردست. ایک اور بتا دیں کوئی. نعمان. نعمان. تینوں حالتیں بتائیے. نعمانو. نعمانو. نعمانا. انا اور نعمانا. نعمانا. چوتھی کیٹیگری نوٹ کریں مؤنث عورتوں کے نام. کل ایک صاحب نے سوال پوچھا تھا, آپ نے جب عورت کہا تو پھر مؤنث کیوں کہا؟ وہ اس کا میں نے ان کو جواب دے دیا تھا. آپ سے بھی کوئی پوچھے گا تو دے دوں گا. مؤنث عورتوں کے نام, تمام مؤنث عورتوں کے نام غیر منصرف ہیں. تمام مؤنث عورتوں کے نام غیر منصرف ہیں. جی کوئی ایک آدھ نام بتا دیں. عائشہ. عائشہ. عائشہ کیسے لکھتی ہیں آپ؟ جو گول تا پہ ختم ہوتا ہے. جی زبردست. تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ عائشہ تو. عائشہ تو. جی. عائشہ تا. عائشہ تا. زبردست. ایک اور بتا دیں کوئی. مریم. مریم. کیا ہو جائے گا؟ مریمہ. زبردست. کتنی کیٹیگریز ہو گئی؟ 4 ہو گئی. مردوں کے نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہوں, مردوں کے نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہوں, مؤنث عورتوں کے نام, تمام انبیاؤں کے نام. جو چیز یہ آپ آپ نے جی بولیے. مؤنث عورتوں کیوں کہا ہے؟ آپ نے ابھی کہا تھا کہ کوشچن مؤنث عورتیں میں نے اس لیے کہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ آپ کو معلوم ہے کہ جو طلحہ نام ہے, طلحہ نام ابھی آپ آگے جا کے دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا. بیسیکلی اس کے یہ جو نام ہے یہ عرب کے اندر نام استعمال ہو رہا ہے ایز اے مذکر. اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ جگہوں پہ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام ہے حیدرآباد. حیدرآباد کے اندر جو ہے انور جو ہے وہ عورتوں پہ بھی نام ہوتا ہے. اور میرا نام بھی خوش قسمتی سے انور ہی ہے. ایسے جو شمیم ہے وہ بھی دونوں سائڈ پہ یوز ہوتا ہے, تو وہ دونوں سائڈ. ایسے تو پاکستان میں تو بڑا مسئلہ ہے سر. شمیم بھی ہے, فرد بھی ہے, رفت بھی ہے, انجم بھی ہے. تو بعض دفعہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ کس سے گفتگو ہو رہی ہے تو ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے. لیکن اس کا بھی اصول ہے. آپ کو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ جو نام استعمال ہو رہا ہے وہ کامنلی زیادہ کس چیز پہ استعمال ہو رہا ہے. لیٹس سے فار ایگزامپل اگر پاکستان میں نام شمیم ہے, اور شمیم نام اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو اکثریت ہے, اکثریت
وہ اگر مردوں میں استعمال ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو مونس کے ناموں میں نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا, پھر آپ اس کو مردوں کے نام میں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. 4 کیٹیگریز آپ کے پاس آ گئی. تمام انبیاؤں کے نام, مردوں کے نام جو گول با پہ ختم ہوں, مردوں کے وہ نام جو الف نون پہ ختم ہوں, اور مونس عورتوں کے نام. 2 سر کیٹیگریز. مونس جی سر بولیے. مونس عورتوں کی یہ سمجھ تو آ گئی کہ وہ گول تا تو علامت ہے مونس کی, لیکن جیسے آپ کو گولتا نہیں, میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا ابھی. ابھی آپ نے مریم کہا تو مریم میں تو گولتا نہیں ہے. جی یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی, تو پھر میں نے کس آپ طرح کو گولتا کا ذکر ہی نہیں کیا, میں نے کہا تمام مونس عورتوں کے نام. اس لیے میں نے مونس عورتوں کا اسپیسیفائی اس لیے کیا ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں جو مذکر کے طور پہ استعمال بھی ہوتے ہیں. اور جیسے ابھی کسی نے کہا جیسے شمیم نام ہے, فرت نام ہے, رفت نام ہے, یہ ایسے نام ہیں جو دونوں جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں. تو جس معاشرے میں وہ زیادہ استعمال ہوں گے اس کی طرف آپ ویٹ اپنا کر دیں گے. جیسے اگزامپل آپ کو میں ایک چھوٹی اگزامپل دیتا ہوں کہ بر صغیر میں, خاص طور پہ اگر پاکستان انڈیا وغیرہ میں دیکھیں تو وہاں جو گائنی کا جو پروفیشن ہے وہ مینلی جو ہے وہ وومن ڈومینیٹڈ ہے, ایسے ہی ہے نا جی. لیکن پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اندر آپ اس پروفیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ کوئی خاتون ہوگی, اس گائنی کے پروفیشن میں کوئی خاتون ہی ہوگی. پاکستان کے اندر تو وہ آپ اس پروفیشن کو اگر آپ نے کسی چیز میں ڈالنا ہے تو پاکستان میں تو آپ کہیں گے کہ یہ وومن ڈومینیٹڈ ہے تو وومن ہی, عورت ہی ہوگی. اب پاکستان کے اندر جیسے فار ایگزامپل درزی ہے, درزی جو ہے پاکستان میں آج بھی میل ڈومینیٹڈ ہے, ایسے ہی ہے نا جی. میل ڈومینیٹ. حالانکہ درزی کی عورتیں نہیں ہوتی, لیکن آپ درزی کو جب آپ جنس پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اردو زبان میں درزی جو ہے وہ میل کہلائے گا, وہ عورتیں بھی آ سکتی ہیں اس میں. تو میں نے صرف اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہ بات بتائی. تو 4 کیٹیگریز آپ کے سامنے آ گئی. 5ویں کیٹیگری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور 5ویں کیٹیگری ہے فرشتوں کے نام. 5ویں کیٹیگری ہے فرشتوں کے نام. فرشتوں کے نام یاد ہی ہوں گے آپ لوگوں کو, کون کون سے؟ جبریل علیہ السلام اور اسرافیل, اسرافیل 2, اور میکائیل, اسرائیل 3, اور اسرائیل, جبرائیل 4, اور مالک, کون مالک, ہارون, مالک تو کوئی بھی نہیں ہے. مالک تو میرا اللہ مالک ہے, مالک تو کوئی نہیں. ملک, آئی تھنک ملک ہاروت, ملک مالک کسی فرشتے کا نام نہیں ہے. اور بتائیے. سلامن کاتب, یہ تو ساری صفات ہیں, یہ تو ساری صفات ہیں. اسرافیل, ہاروت و ماروت. دراصل مسئلہ یہ کہ ہمیں وہ 4 یاد ہیں, صرف عموماً اکثریت کو 4 ہی یاد ہیں کہ جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل. یہ 2 کا بھی نام آیا ہے قرآن مجید میں. یہ 2 کا نام آیا ہے جو سیدنا سلیمان کے بابل شہر کے اوپر آئے تھے. کیا نام بتایا آپ نے؟ ہاروت. تو ہاروت کی تینوں حالتیں کیا ہو جائیں گی؟ ہاروتن, ہاروتو, ہاروتا, ہاروتا, ہاروت کے ساتھ دوسرے کون آئے تھے؟ ماروت. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو شیطان تھا, ابلیس, یہ کیا تھا؟ جن. پکی بات ہے. جی دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس کے جن ہونے کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ جہاں تک یاد پڑے قرآن تک کی آیت میں میرے خیال سے ہے, لیکن اب وہ مجھے یاد نہیں ہے کون سی والی آیت. سورہ کہف میں ہے کانا من الجن ففسق عن امر ربہ, وہ جنوں میں سے تھا. اچھا جی, فرشتوں کے نام 6ٹی کیٹیگری پہ آ جائیں. 6ٹی کیٹیگری ہے شہروں اور ملکوں کے نام. شہروں اور ملکوں کے نام یہ بھی غیر منصرف ہیں.
یہ کوئی نام کال کریں. مکہ تو مکہ جی کیا بنے گی؟ مکہ مکہ جی. کوئی ایک اور بتا دیں. مدینہ. مدینہ. زبردست. مدینہ شہر کا نام ہے یا ملک کا نام؟ سعودی عرب میں تو شہر کو ہی مدینہ نام ہے، شہر کا نام. ایکچولی مدینہ ویسے کہتے ہیں کسی بھی سٹی کو. مدینہ جب آپ مدینہ کو شہر کے طور پہ لیں گے، جیسے ہم یہاں لیتے ہیں، تو پھر اس کو مدینہ نہیں صرف کہیں گے، پھر آپ اس کو المدینہ کہیں گے. تو وہ آپ ال کی بات ہم بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے. تو مدینہ ریاض ہاں ریاض آپ کر سکتے ہیں. کیا بن جائے گا؟ ریاض. ٹھیک ہے جی. کتنی کیٹیگریز ہو گئی؟ 6 کیٹیگریز ہو گئی. 6 کیٹیگریز ایک دفعہ پھر دوہرا لیں. تمام انبیاءوں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاءوں کے. وہ 6 انبیاءوں کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے. سیدنا نوح، سیدنا لوط، سیدنا ہود، سیدنا صالح، سیدنا شعیب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام مردوں کے نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہوں، مردوں کے وہ نام جو کہ بولتا پہ ختم ہوں، اور مونس عورتوں کے نام، اسی طرح سے فرشتوں کے نام، شہروں ملکوں کے نام. اس کے علاوہ بھی مجھے ایک بات پوچھنی ہے. یہ جو آپ نے تمام مؤنث عورتوں کے نام بتائے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی ڈیفینیشن کے طور پہ میں نیچے کیا لکھوں. آپ ایسا کریں، آپ تمام عورتوں کو چھوڑ دیں، آپ کے تمام مؤنث نام، تمام عورتوں کے نام کریں. سر ایک کوشچن ہے. جی جی یہ صالحن اور صالحن میں الف آئے گا؟ بالکل آئے گا. نسب میں بالکل آئے گا. تو ان ساروں میں آئے گا، نوحن اور ہودن میں؟ بالکل آئے گا، منصرف ہے نا. صحیح. اور قرآن مجید میں آپ کو سارے ملیں گے. قرآن مجید میں اسی طرح سے ملے گا. آپ وہ تمام مونس والا ہے نا، اس میں زیادہ اس میں نہ جائیں. ابھی آپ اس کو اسی طرح سے دے دیں کہ عورتوں کے نام، مونس کا ہٹا دیں لفظ، تمام عورتوں کے نام کرتے ہیں. جی آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ 6 کیٹیگریز ہوگی. اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے، لیکن اس 6 کیٹیگری میں فال نہیں کر رہے. جو میں کچھ ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو غیر منصرف لیے جاتے ہیں، جس کو آپ کہیں کہ متفرق کی لسٹ بنا لیں، آپ سنڈری کی لسٹ بنا لیں. وہ سنڈری کی لسٹ کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ نام رکھ دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ فرعون. فرعون جو ہے یہ غیر منصرف ہے. فرعون کی تینوں حالتیں بتائیے کیا بنے گی؟ فرعون، فرعونا، اور تیسری حالت بھی بتایا کریں. فرعونا. فرعون. اسی طرح سے قارون. قارون بھی جو ہے غیر منصرف ہے. قارون، قارونا، قارونا. اسی طرح سے ابلیس. ابلیس کی تینوں حالتیں کیا بنیں گی؟ ابلیسو، ابلیسا، ابلیسا. اچھا، ایک سوال میں آپ لوگ کو صرف چھوڑ رہا ہوں، اگلی دفعہ اس کا جواب دیجیے گا. قرآن مجید آپ لوگ پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ، ریگولر پڑھتے ہوں گے. قرآن مجید میں لفظ ابلیس بھی آیا ہے اور قرآن مجید میں لفظ شیطان بھی آیا ہے. دونوں لفظ آئے نا جی. تو سوال میرا صرف سن لیں، جواب انشاءاللہ اگلی دفعہ دیجیے گا. سوال میرا یہ، کیا ابلیس اور شیطان ایک ہی چیز کے دو نام ہیں کہ الگ الگ نام ہیں؟ اگر ایک ہی چیز کے، ابلیس اور شیطان کیا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا الگ الگ نام ہیں؟ اگر یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو دو نام کیوں آئے؟ وجہ ہونی چاہیے کوئی. اور اگر یہ الگ الگ نام ہیں تو پھر اس کی بھی کیا وجہ ہے؟ یہ ابلیس شیطانوں کے ہیڈ نہیں ہے؟ یہ میں نے اسی لیے کہا تھوڑا سا غور کیجیے گا، پھر اگلی دفعہ اس پہ جواب دیجیے گا. تھوڑا سا غور کر لیں، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عربی گرامر اپنی جگہ پر ہے، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے فرعون کے اوپر اور قارون کے اوپر کیا لکھا ہے؟ یہ کیا ہیڈنگ تھی، یہ تھوڑا بتا دیں. میں نے متفرق سنڈری کر دی ہے. یہ وہ سنڈری میں نے اس لیے کر دیا
کیونکہ یہ فرعون مجھے بتائیں کسی جو اوپر والی لسٹ ہے اس میں کسی میں آپ فال کر سکتا ہے فرعون؟ نہ یہ نہیں. کسی نبی کا نام ہے، نہ یہ الف نون پہ ختم ہو رہا ہے، نہ یہ گولتا پہ ختم ہو رہا ہے، نہ کسی شہر ملک کا نام ہے، نہ کسی فرشتے کا نام ہے. تو اب ہے تو یہ غیر منصرف، تو میں نے اس کو سنڈری لسٹ کر دیا متفرق. متفرق صحیح. تو فرعون، قارون، ابلیس، اسی طرح سے جہنم. جہنم یہ بھی جو ہے غیر منصرف ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی آئیں گے آپ کے سامنے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سب کچھ یہاں کر لیا، لیکن جو موٹا موٹا ایک آپ کے سامنے تھا تاکہ آپ کے سامنے ایک آئیڈیا آ جائے کہ غیر منصرف اسما کس طرح سے ہوتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں آپ نے 98% اسما کو کور کر لیا، 85% منصرف اسما. منصرف اسما کن کو کہتے ہیں؟ ایسے اسما کو کہتے ہیں جس کے واحد اسم کے اوپر تنوین داخل ہوتی ہے، جس کے واحد اسم کے اوپر تنوین داخل ہوتی ہے اور وہ تینوں حالتوں کو قبول ہوگی. حالت نصب میں 2 زبر کے بعد ایک الف ایڈ کر دی جاتی ہے. لیکن اگر ایسا اسم ہو جو گول تا پہ ختم ہوتا ہو تو اس کے بعد الف کو ایڈ نہیں کرتا. غیر منصرف اسما جن کی جو ٹوٹل تعداد 13% ہے، 13% ہے. غیر منصرف اسما میں تنوین کو قبول نہیں کرتا اور حالت جر قبول نہیں کرتا. حالت جر قبول کرتا ہے، یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا. حالت جر قبول کرتا ہے، کس وقت کرے گا وہ میں آپ کو بتا دوں گا. فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ حالت جر قبول نہیں کرتا اور تنوین قبول نہیں. پتہ کیسے چلے گا کہ منصرف اسما کون سے ہیں اور غیر منصرف اسما کون سے ہیں؟ تو کچھ کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں. پہلی کیٹیگریز تمام فرشتوں کے نام. تمام فرشتوں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے تمام انبیاءوں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاءوں کے. 6 انبیاءوں کے نام آپ کو معلوم ہونے چاہیے. سیدنا نوح، سیدنا لوط، سیدنا ہود، اس کے بعد سیدنا شعیب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری کیٹیگری مردوں کے وہ نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں، مردوں کے وہ نام جو کہ گلتا پہ ختم ہوتے ہیں، عورتوں کے نام، اسی طرح سے شہر و ملکوں کے نام، فرشتوں کے نام. اور کچھ ایسے ہیں جو ان لسٹ میں نہیں آ رہے تھے لیکن چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اس میں اور بھی ہوں گے، جس سے مجھے ابھی ایک اور یاد آ گیا. جیسے مثال کے طور پر عمر. عمر نام بھی جو ہے، عمر نام یعنی یہ بھی جو ہے غیر منصرف نہیں آتا. اسی طرح سے کچھ اور بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے. یہ 2 کیٹیگریز آپ کے سامنے آ گئی. آخری کیٹیگری آپ کے پاس رہ گئی جس کو ہم نے کہا تھا مبنی اسما. آئے گا 2 تھے نا، 2 کیٹیگریز تھی نا آپ کی، ایک مورب مبنی اور ایک مبنی تھی. مبنی. آپ ایک کام کریں، کوئی ساتھی جو ہے مجھے غیر منصرف اسما کے بارے میں بتا دیں تاکہ پھر میں مبنی شروع جی غیر مصرف کے بارے میں بتانا ہے. جی جی غیر منصرف. غیر مصرف جو ہے وہ 13% ہے اور یہ تنوین کو قبول نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اسم. اور غیر مصرف حالت جر قبول نہیں کرتا. 2 سچویشن ہیں لیکن مطلب ویسے ابھی ہم یہ کریں گے کہ اس کو حالت جر قبول نہیں کرتا. اس میں تمام انبیاء کے نام غیر مصرف ہیں سوائے 6 کے. اس میں نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مردوں کے نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تمام عورتوں کے نام، فرشتوں کے نام اور شہروں کے نام اور مردوں کے نام جو الف نون پر. ہاں مردوں کے وہ نام جو الف نون پر. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گئی چیز، آپ کو واضح ہو گئی. اب آخری چیز آپ کے پاس رہ گئی اسما کے حوالے سے جس کو ہم کہتے ہیں مبنی.
मुनसरिफ अस्मा तनवीन कबूल करते हैं, गैर मुनसरिफ अस्मा तनवीन कबूल नहीं करते। मबनी अस्मा की शक्ल ही मुख्तलिफ, उसके ऊपर हरकत ही मुख्तलिफ होती है। मुनसरिफ अस्मा तीनों हालतें कबूल करते हैं, गैर मुनसरिफ 2 हालतें कबूल करता है, जड़ तो नहीं कबूल करता। मबनी अस्मा क्या करेगा? मबनी अस्मा कोई हालत नहीं कबूल करेगा, यानी कोई हालत कबूल नहीं करेगा, इसका मतलब है कि उसकी तीनों हालतें एक ही होंगी। जी जैसे गैर मुनसरिफ में आपने कहा ना हालत जर कबूल नहीं करेगा, तो फिर हालत नसब और जर उसकी एक रही थी। अब मबनी अस्मा का आपने कहा कि वो एक ही हालत रहती है, इसका मतलब है उसकी हालत रफा, हालत नसब और हालत जर एक ही होगी। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि ये किस पोजीशन के अंदर, ये हालत रफा में है या हालत नसब में या हालत जर में। इसकी परसेंटेज 2% है, इसलिए इसकी ज्यादा हम उसमें नहीं जाएंगे अभी, लेकिन चंद अस्मा ऐसे हैं जो मैं आपके सामने इसलिए लिखना चाहूंगा कि कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल होते हैं और आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। जैसे मिसाल के तौर पे हाजा, ये जो हाजा है ये इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है जी, हाजा हालत रफा में भी हाजा ही कहलाएगा, हालत नसब में भी हाजा ही कहलाएगा, हालत जर में भी हाजा ही रहेगा। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि हाजा किस सिचुएशन के अंदर है। इसी तरह से आपने कुरान मजीद में हाजी ही भी बहुत पढ़ा होगा। हाजी ही ये भी मबनी अस्मा है, तीनों हालतें इसकी यही रहेंगी, हालत रफा में भी हाजी, हालत नसब में भी हाजी, हालत जर में भी हाजी। ये भी इशारा ही है। इसी तरह से आपने ये भी बहुत पढ़ा होगा हा उलाई, ये भी इशारा ही है। हम इशारे पे डिटेल में पढ़ेंगे आगे चीजें, फिर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ये भी इशारा है, ये भी मबनी है, तीनों हालतें इसकी एक ही रहेंगी, हालत रफा, हालत नसब, हालत जर। इसी तरह से एक और इशारा भी आपने पढ़ा होगा उलाई का, ये भी इशारा है। उलाई का, ये उलाई का भी जो है ये भी मबनी है, तीनों हालतें एक ही लेगा, हालत रफा, हालत नसब, हालत जर एक ही रहेगी। इसी तरह से आपने किस्म और बहुत पढ़ा है कुरान मजीद में, अल्लज़ी। अल्लज़ी बेसिकली क्या है, और इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे आप, ये कंजक्शन है, ये दो जुमलों को आपस में जोड़ता है बेसिकली। अल्लज़ी ये भी मबनी है, तीनों हालतें इसकी, हालत रफा हो, हालत नसब हो, हालत जर हो, एक ही रहेगी। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा एक ही हालत। इसी तरह से आपने अल्लज़ी की तरह एक और भी बहुत पढ़ा होगा अल्लज़ीना। अल्लज़ीना ये भी कंजक्शन ही है, और ये भी इसकी भी हालत रफा, हालत नसब और हालत जर एक ही है। एराब हमने शुरू किया था, एराब के हवाले से एक दफा फिर दोहरा लें इसको अच्छी तरह से। एराब का तारीफ अगर आप दें, एराब की डेफिनेशन दें, तो इस्म की मानवी तब्दीली ना हो, उसकी शक्ल या उसकी हालत की तब्दीली जो है वो एराब कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने जब आपने कहा आदमो, तो आदमो की हालत रफा पेश थी, हालत नसब के अंदर आदमा किया, हालत जर में आपने आदमा किया। इसकी आपने देखा हर दफा हालत में तब्दीली आई, हालत रफा में पेश था, नसब में फतह था, जर में भी फतह था। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा, लेकिन मुझे बताएं आदम के माना में तो कोई तब्दीली नहीं आई ना, आदम तो आदम ही कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि हालत रफा में तो आदम कहलाएगा, हालत नसब में तो कुछ और कहलाएगा, नहीं, आदम ही कहलाएगा। इस्म की मानवी तब्दीली ना हो, उसकी शक्ल या उसकी हालत की तब्दीली जो है वो एराब कहलाती है। एराब जेर जबर पेश नहीं है, जेर जबर पेश हरकत है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि वाहिद इस्म अगर हो, जैसे अभी तक हमने वाहिद इस्म नहीं किया है, वाहिद इस्म का एराब हरकत से पहचाना जाता है। इसीलिए आप ये कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं एराब 2 किस्म के होते हैं। तो पहली किस्म आप समझने, आपने एराब की पढ़ी, जिसको आप कहते हैं एराब बिल हरका, यानी हरकत से आपने पहचाना। 2 पेश देखी या 1 पेश आपने देखी तो आपने कहा ये हालत रफा है।
دو زبر دیکھی یا ایک زبر دیکھی تو آپ نے کہا یہ حالت نصب ہے. دو زیر دیکھی یا ایک زیر دیکھی تو آپ نے کہا یہ حالت جر. اب پتہ کیسے چلے گا, کیسے ڈیفائنڈ ہوگا کہ کس پہ دو پیشانی ہے یا کس پہ ایک پیشانی ہے؟ تو اس کے لیے اسما کی اسم جو ہے وہ نام کو کہتے ہیں, اور اسما کی ٹوٹل اسما کی جتنے نام آئیں قرآن مجید میں ہوں یا احادیث میں ہوں, ان کی گرامر والوں نے کلاسیفیکیشن کر دی, اور اس کلاسیفیکیشن سے ان کو اندازہ ہوا کہ دو قسم کے اسما بنتے ہیں. ایک جس کو مورب کہتے ہیں, مورب کے معنی ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی واقعہ ہو سکتی ہے, جس میں کوئی تبدیلی واقعہ ہو سکتی ہے, اور ایک مبنی جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو. تو ان کو ڈیفائنڈ ہوا کہ دو قسم کے اسما بنتے ہیں, ایک وہ جس کو ہم مورب کہتے ہیں, دوسرا وہ جس کو ہم مبنی کہتے ہیں. اب مورب کو مزید انہوں نے کلاسیفائی کر دیا, کیونکہ مبنی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی, تبدیلی آتی ہے عمران خان کے بعد مورب کے اندر. تو مورب کے اندر دو کلاسیفیکیشن آ گئی, ایک جس کو ہم نے کہا منصرف اسما اور دوسرا ہم نے کہا غیر منصرف اسما. منصرف اسما کس کو کہتے ہیں؟ منصرف اسما ان اسما کو کہتے ہیں جن کے واحد اسم کے اوپر تنوین لازمن آتی ہے. دوسری اس کی جو کنڈیشن ہے یا جو دوسری اس کی پراپرٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تینوں حالتوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے, حالت رفع بھی ایکسیپٹ کرے گا, حالت نصب بھی ایکسیپٹ کرے گا, حالت جر بھی ایکسیپٹ کرے گا. اور آپ نے کچھ ایگزامپلس خود کی ہیں اور آپ کو اندازہ ہو گیا. تیسرا پوائنٹ اس کا کیا ہے کہ حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف کو ایڈ کر دیا جاتا ہے. کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جس کے ساتھ الف کو آپ ملا کے لکھ لیتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ الف کے ساتھ ملا کے نہیں لکھ سکتے. اور اگر ایسا اسم ہو جو گول تا کے اوپر ختم ہوتا ہو, ایسے اسم کے اوپر گول تا کے بعد الف ایڈ نہیں. غیر منصرف اسما جن کی تعداد صرف 13% ہے. غیر منصرف اسما کی پہچان کیا ہے؟ غیر منصرف اسما کی پہچان یہ کہ وہ تنوین ایکسیپٹ نہیں کرتا اور حالت جر ایکسیپٹ نہیں کرتا, یعنی اس کی حالت نصب اور حالت جر ہمیشہ سیم ہوتی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ یہ حالت نصب میں ہے کہ یہ حالت جر میں. سوال یہ پیدا ہوگا کہ پتہ کیسے چلے گا کہ منصرف اسما کون سے ہیں اور غیر منصرف اسما کون سے ہیں؟ تو غیر منصرف اسما کی کچھ کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے رکھی. سب سے پہلے کیٹیگری تھی تمام انبیاؤں کے نام, وہ غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاؤں کو. 6 انبیاء آپ کو یاد ہونے چاہیے, جس کے اندر سیدنا نوح, سیدنا صالح, سیدنا ہود, سیدنا لوط, سیدنا شعیب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ تمام کے تمام غیر منصرف. دوسری کیٹیگری مردوں کے وہ نام جو کہ الف نون پہ ختم ہوتے ہوں, مردوں کے وہ نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہوں, عورتوں کے نام, شہر و ملکوں کے نام, فرشتوں کے نام, اور کچھ اور ایسے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے تھے, جو مجھے موٹے موٹے ابھی یاد تھے, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. جیسے اس میں فرعون تھا, قارون تھا, ایک اور نام یاد مجھے آ گیا حامان, وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے, ابلیس ہے, جہنم ہے. یہ سارے وہ نام ہیں جو کہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے, اور یہ غیر منصرف کی کیٹیگری نام. مبنی اسما کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. کوئی تبدیلی کا مطلب ہے کہ اس کی حالت رفع, حالت نصب, حالت جر ایک ہی رہتی ہے, اور اس میں آپ دیکھیں حرکت بھی بڑی مختلف ہے. آپ یہ دیکھیں حاضہ, اس میں آخر حرف پہ کوئی حرکت ہی نہیں آ رہی, تو پتہ چلا حاضی کے اندر شروع میں جو ہے نا زیر نظر آ رہی ہے آپ کو. ہاں اولائی بھی اسی طرح سے, اولائکا میں آپ کو فتح نظر آ رہی ہے. الذی آپ دیکھیں ساکن آ رہا ہے. تو اس کی تو ایک تو نہ یہ حرکت سے پہچانا جاتا ہے, نہ یہ کسی چیز سے پہچانا جاتا ہے. یہ مبنی اسما ہوتے ہیں, ان کی تینوں حالتیں, حالت رفع, حالت نصب, حالت جر ایک ہی طرح سے رہتی ہے. بہت لمیٹڈ نمبرز ہیں ان کے, ٹھیک ہے, 2% ہے صرف, میں نے آپ سے بتایا, لیکن 2% ہے. کچھ موٹے موٹے اتفاق ایسا ہے کہ اس کے اندر جو مین کیٹیگریز, میں بھی نام اس لیے نہیں لکھ رہا کہ کنفیوژن ہو جائے گی, آپ کو آگے خود ہی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن چند ایک ایسے حروف تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے جو قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئے. حاذا, حاذی, ہاؤلائی, اولائکا, الذی, الذین, یہ وہ اسما ہیں جن کو ہم مبنی اسما کہتے ہیں, اور یہ تینوں حالتیں ان کی سیم رہتی ہے, حالت رفع, نصب اور جر. تو یہ اعراب کے حوالے سے تھا. ایسا نہیں ہے کہ اعراب ہمارا ختم ہو گیا. ڈیفینیٹلی نیکسٹ سیشن ہم کریں گے اعراب کا نہیں کریں گے, لیکن یہ اعراب آپ کا آخر تک چلتا رہے گا. اعراب کے حوالے سے سمجھنے, اعراب کو سمجھ گئے آپ تو آپ سمجھیں کہ آپ کو 60%, بہت سارے لوگ تو 70% کی بات کرتے ہیں.
کہ 70-75% آپ کو گرامر سمجھ میں آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اعراب کرتا کیا ہے اصل میں؟ اعراب اسم کا اسٹیٹس ڈیفائن کرتا ہے. وہ اسٹیٹس کیا آیا ہے؟ جب آپ آیت پڑھتے ہیں وَقَتَلَ داؤد جالوتا، تو آپ کو ڈیفائن کر کے اعراب بتاتا ہے کہ کس نے کس کا قتل کیا. جب آپ آیت پڑھتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس نے کس کو آزمایا. وہ اعراب آپ کو بتاتا ہے اور کوئی چیز نہیں بتا سکتی آپ کو، وہ صرف اعراب آپ کو بتاتا ہے. تو اعراب بس اس کو اپنے ساتھ رکھتے رہیں. اور وہ جو کسی نے بڑا خوب کہا ہے نا کہ وہ ایک نقطے نے فقط مجرم کو محرم کر دیا، ہم دعا دیتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. تو یہ جو زیر زبر کا جو پیش کا فرق ہے نا، یہ آپ کو پتہ چلے. اور سیکنڈلی ایک تو یہ کہ اعراب کو تھوڑا بہتر کریں گے نا، تو قرآن مجید کا جو سب سے پہلا حق ہے ایمان کے بعد، ایمان تو لازمن ہے، اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ایمان کے بعد جو اس کا پہلا حق ہے وہ ہے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا، یعنی اس کی تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کی ادائیگی، اس کے مخارج کا خیال رکھنا، اس کو صحیح مخرج سے پڑھنا، کہاں لفظ کو کھینچنا ہے کہاں لفظ کو نہیں کھینچنا. ہمارے یہاں لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے، اور لیکن مانوی تبدیل بہت ہو جاتی ہے، اور کچھ مانوی تبدیلی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ حرام کے درجے میں چلی جاتی ہے، وہ حرام کے درجے میں چلی جاتی ہے. تو ان چیزوں کا اعراب کا اگر خیال رہے گا تو انشاءاللہ تعالی کم سے کم آپ کی ہو سکتا ہے مخارج میں تھوڑا سا مسئلہ ہو، کیونکہ وہ شاید ابھی بھی ہوگا جن لوگوں نے تجوید نہیں پڑھی ہے پراپرلی. کیونکہ ہم تجوید کے اندر ہم سین پڑھتے ہیں، ہم صاد بھی سین ہی پڑھتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ تا بھی سین ہی پڑھتے ہیں. ہم سارا سین ہی سین پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم زا بھی زا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم زا کو بھی زا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور زوئیں کو بھی زا پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم داد کو بھی داد پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. ایک کچھ غلطی ایسی ہوتی ہے جو کہ حرام کے درجے میں آتی ہے، تو ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. کچھ تو صفات کی غلطی ہو جاتی ہے، کچھ ایسے حروف ہیں جن کا پروناؤنسیشن ایک ہی نکلتا ہے، لیکن آپ کو کچھ جگہوں پہ اس کو باریک یا موٹا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ جگہوں پہ حرکت سے بہت فرق پڑتا ہے. میں آپ کو حرکت کی ایک ایگزامپل صرف دیتا ہوں، اس کے بعد ہم کلاس کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح سے میں آپ کے سامنے ایک لفظ، میں آپ کے سامنے ایک کلمہ رکھتا ہوں، وہ کہ ابھی آپ نے پڑھا نہیں اور آپ کو ابھی ٹائم لگے گا آپ کو پڑھنے میں. انزلنا، انزلنا ایک فعل ہے، انزلنا ایک فعل ہے اور اس کا معنی ہے ہم نے اتارا. انزلنا ایک فعل ہے، ماضی کا فعل ہے، اور اس کا معنی ہے ہم نے اتارا. اور ایک فعل یہ بھی ہے انزلنا، ہم نے اتارا، انزلنا ان عورتوں نے اتارا. اب یہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس میں ایک الف ہے، یہ آپ کو کھینچنی پڑتی ہے. آپ اس کو پڑھتے ہیں انا انزلنا، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انا انزلنا، یقیناً ہم نے اتارا. اگر آپ اس الف کو نہ کھینچیں اور آپ اس کو پڑھیں انا انزلنا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یقیناً ان عورتوں نے اتارا. تو مجھے بتائیں مانوی فرق کتنا بڑا آیا کہ نہیں آیا؟ یقیناً آیا. تو کوشش کریں کہ قرآن مجید کو جتنا، یہ حق ہے اس کا، قرآن مجید کے جو 5 حق ہیں، تو جو پہلا حق ہے ایمان کے بعد وہ ہے کہ اس کی کوشش کریں اس کو. ٹھیک ہے جو ہماری زبان نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ انگریزی ایسے بولتے ہیں کہ انگریز بھی نہیں بولتا. لیکن اس کتاب کے ساتھ، اس کلام کے ساتھ ہم نے تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہے ہماری. کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں جتنی بہتری لے کے آئیں گے. اللہ کا کلام ہے، اصل بنیادی مقصد مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کا اس گرامر کو پڑھنے کا آبجیکٹو کیا ہے. کوئی بتائے گا مجھے آپ کا کیا؟ کوئی بھی ایک آدمی بتاتے، کوئی بھی ایک صاحب، کیا آبجیکٹو ہے؟ کس آبجیکٹو کے تحت آپ نے کلاس شروع کی؟ کیا آبجیکٹو؟ قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے. بس صرف یہی آبجیکٹو ہے؟ بس میرا تو یہ ہے کہ قرآن شریف ذرا اچھی انڈرسٹینڈنگ سے پڑھا جا سکے، تاکہ قرآن پاک کو سمجھ سکیں اور احادیث کو بھی سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہنم سے بچ سکیں اور جنت میں جا سکیں انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے کہ
جو کیا آپ ایک انسان جو ہے کوئی بھی انسان ہو اس کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کس وقت بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے. نہیں وہ تو بہت آگے کے سٹیپ چلے گا. اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانے کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. نماز پڑھنا, قرآن مجید پڑھنا. نماز ایک واحد ایک ایسا فعل ہے, ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں, کوئی تیسری چیز نہیں. نماز میں آپ پڑھتے کیا ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں. سیدنا علی کا قول ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں, جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو یہ جو آپ کا کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ, اگر آپ کا کنیکشن, میں نے تو یہ زبان سیکھنے کی کوشش بھی اسی لیے کی اور قرآن کے ساتھ بھی اسی لیے کیا کہ میرا کنیکشن بنے اللہ کے ساتھ, اور یہی میرے خیال میں آپ سب کا بھی یہی آبجیکٹو اور موٹو ہونا چاہیے کہ آپ کا کنیکشن بنے اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ کنیکشن آپ کو اس وقت بنے گا جب آپ اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن کریں. اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن آپ کرتے ہیں صرف اور صرف نماز کے دوران. اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن کریں تو اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن کریں تو یہ جو اس کا جو متن ہے نا, اتنی گرامر آپ کو آنی چاہیے, اتنی زبان آنی چاہیے کہ آپ جب یہ پڑھیں تو آپ کو ٹرانسلیشن لکھنے کی ضرورت نہ ہو. ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اتنا دین ضرور آنا چاہیے, اتنا اس کو قرآن کے بارے میں ہو کہ اس کو ترجمے نہ کرنا پڑے. جو ہمارے ایک اور بڑے محترم ساتھی تھے, ان کا لاہور کے اندر مرڈر ہو گیا تھا, ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب. ان کی جو تفسیر کی کتاب ہے اس کا نام ہے انوار البیان, اور وہ تو اپنے دیباچے میں بہت ہی سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ جس مسلمان کو قرآن وہ پڑھتا ہے اور اگر وہ قرآن کا متن نہیں سمجھتا, بیسک متن, ہمارے یہاں بہت تو وہ کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے, لیکن وہ بہت زیادہ ہارڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں, لیکن بہرحال وہ ان کا اپنے جگہ پر ہے. تو اتنا آنا چاہیے. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کا ان کو ترجمہ نہیں ہوتا, تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ پڑھ کیا رہے, تو کیا جواب دیں گے مجھے بتائیے. اصل آبجیکٹو, اس آبجیکٹو کو جو آپ لوگوں کا تھا اس کو تھوڑا سا چینج کریں اور یہ کہیں کہ میں نے یہ اس کو سمجھنا اسی لیے, اس کو میں نے پڑھنا اس لیے کہ میں نے اپنا کنیکشن بنانا تھا. اللہ سے کنیکشن بنے گا تو جہنم سے بھی فارغ ہوں گے. اللہ سے کنیکشن نہیں بنے گا تو پھر ہمیں کیا پتا کہ جنت کیا ہوگی یا جہنم کیا ہوگا. وہ تو اللہ ہم سب کے لیے بہتری کرے, لیکن کنیکشن بنانے کے لیے بیسک پرنسپل کو ہم کو اپلائی کرنا پڑے گا. عربی آئے گی تو ہمیں جب سب کچھ سمجھ آئے گا. آپ کو میں اس کی خوبصورتی یہ بتا دوں کہ قرآن مجید کو آپ اپنے اطراف میں کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے جتنے میجورٹی آف عربز ہیں ان کو قرآن کی انفارمیشن نہیں ہے, اور وہ بہت سارا قرآن انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو اس کا صاحب لغت ہونا چاہیے. آپ کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے اور بہت آسان ہے, خاص طور پہ اردو بولنے والوں کے لیے تو بہت آسان ہے. آپ سمجھ لیں کہ آپ کی اردو زبان میں تقریباً 75% ورڈز جو ہیں وہ عربک کے استعمال, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کو. تو تھوڑی سی کوشش ہے, تھوڑی سی محنت, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گی, لیکن اس کے لیے محنت چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کو ذہن میں ہمیشہ رکھیں. 2 اس کے ورژن ہیں. مجھے جو ورژن بہت زیادہ پسند ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, دونوں میں شیئر کرتا ہوں. آپ نے اس کی مثال دی ہے اس اونٹ کی طرح, ایک جگہ آپ نے مثال دی ہے اس اونٹ کے طرح جس کو کھلا چھوڑ دیا جائے. اونٹ کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ پتہ نہیں چلتا کہاں چلا گیا. دوسری مثال اور بھی خوبصورت ہے. سمندر کی جو ریت ہوتی ہے اس کو اگر آپ مٹھی میں ڈالیں تو آپ کو لگتا ہے ریت آپ کے ہاتھ میں ہے, لیکن تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھیں گے ریت غائب ہو چکی. تو اس کے ساتھ آپ کا کنیکشن کب بنے گا؟ جب آپ اس کے ساتھ کنٹینیوٹی رکھیں. تو کم سے کم کوشش کریں کہ روز کم سے کم 1 صفحہ یا 2 صفحہ آپ پڑھا بھی کریں اس کو تلاوت کے طور پر. اگر آپ لوگ پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں پڑھتے تو ایک کوشش شروع کریں. اور جو گرامر آپ پڑھتے جا رہے ہیں نا اس کو ایک مصحف لیں اپنا, اس کے ساتھ ایک پینسل لیں اور اس کے ساتھ ہائی لائٹ کر کے دیکھا کریں کہ میں نے آج جو پڑھا تھا اس صفحے میں اس آیت میں کوئی چیز مجھے ملتی ہے کہ نہیں. اس کے ساتھ ریگولر بیسس پہ کریں گے نا تو یہ آپ کو
زیادہ سے زیادہ ملے گا. اگر آپ یہ سوچیں میں آہستہ آہستہ کریں گے بعد میں کریں گے تو شیطان بھی آپ کو نہیں کرنے دے گا اور یہ پیچھے چیز چلتی چلی جائے گی. اللہ کو پرائرٹی بنانا پڑے گا. اللہ کی پرائرٹی بنے گا تو اللہ آپ کو ملے گا, ورنہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا, اللہ نہیں ملے گا. جو کچھ آپ کو دنیا میں مل رہا ہے, مال دولت عزت اولاد جو کچھ بھی مل رہی ہے, وہ اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے. وہ سب کو ملتی ہے, وہ بل گیٹس کو بھی ملتی ہے, وہ مودی کو بھی ملتی ہے, وہ ہندوؤں کو بھی ملتی ہے, سب کو ملتی ہے. تو مجھے اور آپ کو ملتی ہے, کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اگر اللہ چاہیے تو اللہ کے ساتھ اللہ کو پرائرٹی بنانا پڑے گا. اللہ کو پرائرٹی بنانے کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کی کوشش کریے. جن میں 20 گھنٹے ہوتے ہیں, زیادہ نہیں, 10% نہیں لگا سکتے. خواتین کے لیے اگر تھوڑا مشکل ہے تو 5% لگانے کی کوشش کریں. تو باقی انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. کچھ میں ایکسرسائز آپ لوگوں کو بھیجوں گا, اس کو آپ کریں. کرنے کے بعد آپ مجھے بھیج دیں. کوشش کریں گے تو اس سے کیا ہوگا, آپ کے کنسپٹ تھوڑے اور واضح ہوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.